رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سب ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھیں انشاءاللہ، اور پھر ہم سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 96 سے 96۔ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ایک آیت کا مفہوم جو ہے وہ بھی ذرا توجہ طلب رہ گیا ہے، اس کو بھی بتائیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا نیچے کریں۔ میں اصل میں ایک بات ذہن میں آئی تو وہ اچھا ہے کہ ساتھیوں کو پتہ چل رہا۔ ہاں جی، یہ والی آیت، کہ یہ جو آیت نمبر 94 پڑھی تھی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جس شخص نے بھی کچھ نیک عمل کیے یا نیکیوں میں سے کچھ عمل کیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی تھا، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہ مجھے بتانا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ کافر جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں، ان کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے ان کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور باقی جو اشیاء ہیں ان پر ایمان نہیں ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی تو جی سر۔ لہذا وہ تو ہوں گے جہنم کے اندر اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لیکن یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جن کے 50% بلکہ 49% سے کم مارکس ہوں گے، 50% سے کم مارکس ہوں گے ان کے، اپنے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب انہوں نے عمل تو نیک کیے ہوئے ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ اب ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کے جتنے بھی اعمال کم ہوں گے، وہ برائیاں ان کی مطلب درمیان میں آئی ہوئی ہوں گی، تو ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے، جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو وہ ہے کہ فلا کفران لسعیہ، تو اس آدمی کی یا اس شخص کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جہنم کی آگ سے نکال کے ایک وقت آئے گا جب جنت کے اندر ڈال دے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے فائدے کے لیے یا اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ تو یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ممکن ہے یہ جو من الصالحات ہے یہ ساتھیوں کو پتہ چل جائے، تو یہ انشاءاللہ سمجھ آ گیا جی، جی جی ہو گیا بالکل جی۔ سر۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام کر دیا گیا ہے کسی بھی بستی پر جسے ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، بے شک وہ بریکٹ میں دنیا کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، کہ جو کچھ عمل کرنے ہیں وہ ایک ہی دفعہ ان کے کرنے ہیں، اور دوبارہ ان کو چانس جو ہے وہ نہیں ملنا۔ اگلی اپنا آیت کر رہے تھے 96، اور یہاں سے ہمارا نیا سبق شروع ہونا ہے، تو یہاں اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور کل بھی پڑھا تھا۔ حتی اذا فتحت یاجوج یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہ ہے جناب۔ تو اس کے اندر کچھ الفاظ نئے ہیں، اس کو ذرا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے وہ بھی، اور یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کا جو قرب ہوگا اس کی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، 10 نشانیاں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو میرا خیال ہے اچھا یہ ہے
کہ وہ حدیث پہلے سن لیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جی جی ہاں جی انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول پاک اور باتیں کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اختصار کرتے ہوئے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 چیزیں رونما نہ ہو جائیں۔ تو آپ ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ یاد رکھنے کے لیے کہ آپ نے 3 چیزیں تو اس میں دال والی ہیں، دال سے شروع ہوتی ہیں۔ مطلب ایک اس میں ہے دھواں، کہ ایک بہت بڑا دھواں اٹھے گا۔ دوسرا ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ اور تیسرا قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ دابت الارض، کہ زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ تبلیغ کا سلسلہ رک جائے گا، اور اس وقت یہ دابت الارض جانور، میں اپنے پاس سے یہ تشریح کر رہا ہوں جو میری سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ورنہ کہ دعوت الارض کے کیسے باتیں کرے گا۔ تو وہاں جو حالات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ جو جانور ہے، حیوان ہے، دابا چلنے والا، وہ پھر زمین کے اندر سے نکلے گا۔ تو یہ تو ہوگی 3۔ یہ کون سے ہوئے جی 3 چیزیں؟ دال 3 والے بار دھواں، دجال دجال اور دابا۔ اور دابہ۔ جی، اور دابا دھواں، دجال اور دابا۔ دھواں، دجال اور اور دابا، دابا دابا بالکل ٹھیک۔ یہ 3 چیزیں، اور دابا 3 کے ساتھ 3 اور ملا لیں، یہ میں یاد کروانے کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ خسف، خسف الارض۔ اب خسف کیا ہوتی ہے کہ لینڈ سلائیڈ جس کو کہتے ہیں، زمین اندر دھس جائے گی یا اوپر سے گر جائے گی اور گڑھا پڑ جائے گا، تو وہ ایک تو مشرق میں ہوگی، ایک مغرب میں ہوگی، اور ایک جزیرۃ العرب جو عریبین پیننسیولا ہے ہمارا، جس کے اندر تقریباً 6 ممالک ہیں اب، وہاں۔ تو یہ کتنی ہو گئی؟ 4۔ 4۔ نہیں، یہ 6 ہو گئی۔ اچھا 3 ہو یعنی گئے۔ کہ وہ، ہاں جی، وہ تینوں خسف جو ہیں وہ جی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو ایک مشرق میں ہوگا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک مغرب میں ہوگا جہاں غروب ہوتا ہے، اور ایک درمیان میں وہ جزیرۃ العرب آ جاتا ہے، زمین کا وسط۔ تو یہ خسف۔ باقی کتنی رہ گئیں؟ 4۔ 4 رہ گئیں۔ ان میں سے ایک کا پتہ ہے کہ قیامت کے دن سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب۔ مغرب سے۔ مغرب، جی، سورج مغرب سے نکلے گا پھر۔ اور یہ باقاعدہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اپنا مارس ہے، مریخ کہتے ہیں اسے، وہاں جی سورج مغرب سے نکلتا ہے، پہلے مشرق سے نکلتا تھا، اب وہاں مغرب سے نکلتا ہے، وہاں روٹیشن الٹی ہو گئی ہے جی۔ تو یہ ممکن ہے یہاں بھی ہو۔ تو مشرق جب یہ آ جائے گا تو یہ 7 ہو گئیں۔ 8ویں نشانی جو کہ حدیث کے اندر 5ویں آتی ہے، وہ یہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ اب یہ یاجوج اور ماجوج جو تھے، آپ کو پتہ ہے سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تھی، اور لوگوں نے وہاں جن کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اشاروں سے بتایا کہ بھئی یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو کوئی دیوار بنا دیں۔ تو انہوں نے دیوار کی بجائے لفظ کہا ردما، یہی کہا تھا نا۔ تو انہوں نے ایک لوہے کی اور تانبے کی وہ دیوار بنا دی ہے۔ اب وہ کب نکلیں گے، کس جگہ پر ہیں، یہ ذہن میں
مطلب رکھیے گا کہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور جب وہ نکلیں گے تو وہ لفظ آ رہا ہے یہاں من کل حادب ینسلون، کہ وہ ہر اونچائی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے نیچے اتر رہے ہوں گے۔ ینسلون نسل جو بڑوں سے چھوٹوں کی طرف جاتی ہے نسل، تو اسی سے ینسلون بھی نکلا، اس کو ہم ترجمہ کریں گے ابھی۔ تو یہ جب یاجوج اور ماجوج ہوں گے آ جائیں گے تو یہ اتنی تباہی مچائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے اور وہاں وہ دعا کریں گے، اور ان کا ختم ہونا معجزہ ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعا قبول کر لے گا، اور ایک معجزہ ہوگا کہ بھئی یہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور بدبو پھیل جائے گی۔ پھر یہ ہوگا کہ پرندے آئیں گے بڑے بڑے، جن کے کوہان پہلے بتایا تھا وہاں پہلے کہ کوہان کی طرح ان کی گردنیں ہوں گی، اور وہ ان کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پھینکے کہ پھر بارش ہوگی بہت بڑی اور ساری صفائی ہو جائے گی۔ کیوں جی یہ پہلے پڑھا تھا نا ہم نے؟ جی 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 ہاں جی، تو آج اس کا اعادہ ہو گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ دجال کو بھی ماریں گے۔ پھر مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی، اور جو مسلمان ہیں ان کی بغلوں میں سے نکلے گی، اور مسلمان اس ہوا کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اسلامی انقلاب آ چکا ہوگا۔ اچھا، وہ فوت ہو جائیں گے۔ اب جب وہ فوت ہوں گے تو باقی کون رہ گئے؟ کفار باقی کفار۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق، شرار الخلق، کہ قیامت قائم کن پر ہوگی؟ جو دنیا کے شریر ترین لوگ ہیں ان پر قائم ہوگی۔ حدیث پر آگے بھی چلتی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جو بہرحال ان کے آگے بھی آتا ہے کہ وہ زانی بھی ہوں گے، اور ایسے چلیں گے جیسے گدھا گدھے کے اوپر چڑھتا ہے، ایسے بھی یہ چڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک حجت پوری ہو جائے گی اور پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ مختصر منظر ہے قیامت کی نشانیوں کا۔ تو باقی ہماری کچھ نشانیاں میرا خیال ہے کتنی ہوئی تھیں؟ ایک نشانی، ہاں 2 نشانیاں اور رہ گئی تھیں۔ وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا، اور وہ مسجد کے مینار سے اتریں گے، زرد لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بالوں میں سے قطرے جو ہیں وہ نیچے اچٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی جو ہیں وہ اس وقت نماز پڑھا رہے ہوں گے اس مسجد کے اندر، تو وہ کہیں گے، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل سن رہے سر۔ جی، تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بھی آپ آئیں اور آپ نماز پڑھائیں، لیکن آپ ہاتھ سے روک دیں گے، تو اس کی قیادت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ یہ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 9۔ نو اور 10ویں نشانی قیامت کے آنے سے پہلے کہ یمن میں سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جو بھی حشر کا میدان ہوگا اس کی طرف لے جا کے اکٹھا کرے گی، اور پھر قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ یہ ہیں جناب 10 نشانیاں بڑی، ان میں سے چھوٹی نشانیاں الگ ہیں۔ آئیے یہ کر کے تو اب پڑھتے ہیں جی، حتیٰ کا ترجمہ کریں، یہاں تک کہ اذا، اور اس کے آگے ماضی آ رہا ہے، اذا فتحت، جب اب یہ کھول دیے ترجمہ جائیں گے، کس میں ہوگا؟ مضارع میں، مضارع میں، مستقبل میں۔ جب کھول دیے جائیں گے، جب کھول دیے جائیں گے، فتح کھولنے کو کہتے ہیں جی، اور جب کھول دیے جائیں گے کون؟ یاجوج و ماجوج۔ ترجمہ، یاجوج اور ماجوج، جی یہ قوم ہے، ایک 2 قبیلے ہیں یاجوج اور ماجوج جی،
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وَهُمْ کا ترجمہ اور وہ اور وہ، من کا ترجمہ سے سے، کل حدب، حدب کہتے ہیں ٹیلا، ابری ہوئی چیز، بلندی، تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہر بلندی سے، ہر بلندی سے، ینسلون کا مطلب ہوتا ہے نیچے، دوڑ کر نیچے آنا، دوڑ دوڑ کر نیچے آ رہے ہوں گے۔ ویسے نسلا کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہے کہ کسی بلندی سے چھوٹے قدم لیتے ہوئے نیچے آنا، تو ویسے تو بڑا قدم سے اوپر سے اگر نیچے آئیں گے ماؤنٹین سے تو قدم چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور نسل بھی اسی سے ہی نکلا ہے، نسل جو ہماری کہتے ہیں کہ بھئی ہماری نسل آگے چلے، تو وہ بھی یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے آگے نیچے آتی ہے نسل چھوٹے لوگوں کی طرف۔ ہو گیا جی یہ، تو میں اس کا درجہ جی بند سر۔ کر دیتا ہوں، اور اس کی اگلی آیت پڑھ کے تو پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ ترجمہ کریں۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلند جگہ سے نیچے دوڑ رہے ہوں گے، نیچے دوڑ رہے ہوں گے۔ اب جناب آ گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ لفظ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اب کیا ہوگا اس وقت؟ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مومنوں کی نہیں، شاخصہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا پتھرا جانا، جی، یا آنکھیں اوپر مطلب لگ جانا اور وہ نہ جھپکی جائے تو اس کو شاخصہ کہتے ہیں۔ تو شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اور وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، وہ چونکہ سامنے ہوگی، بل کننا ظالمین، یہاں تک ان سے ترجمہ کرتے ہیں جی۔ اب جناب قاربا اور ایک تاربا کے اندر فرق تھوڑا سا بتانا ہے۔ قاربا بھی ہوتا تو قریب، وہ قریب آ گیا، یا وہ قریب، قاربات آ جائے گا قریب آ گئی، وعد چونکہ اپنا مذکر ہے اس لیے اس کے لیے مذکر کے صیغہ آیا ہے، لیکن یہاں الف شروع میں آ گیا ہے، اصل میں تھا ایک طاربا، یا الف کی جگہ واو آ گئی ہے تو وق طاربا، تو یہ جو الف اضافی اور تا یہ زور دینے کے لیے ہے، تاکید دینے کے لیے ہے، لہذا اس کا ترجمہ ہم تاکید کے لیے کریں گے بالکل قریب آ گیا۔ وقت عربہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بالکل قریب آ گیا، ورنہ قریب آ گیا یہی جملہ ہوگا، لیکن تا اور الف کی وجہ سے اس کے اندر وہ جو قربت کے اندر بھی شدت آ گئی ہے، تو وہ ہمارے پاس لفظ اور کو ہے تو وہ دیکھ لیں، بالکل قریب آ گیا۔ اچھا کیا؟ الوعد الحق، ترجمہ کریں سچا وعدہ، سچا وعدہ۔ وہ کیا ہے سچا وعدہ؟ قیامت۔ قیامت، بالکل جی ٹھیک ہے، سچا وعدہ بالکل قریب آ گیا، لہذا تیاری کر لو، کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے۔ فَإِذَا، ترجمہ تو اس جب، وقت، چلو تو اس وقت، ہیا وہ یہ، جی ہیا، وہ ہاں جی، یہ وہ کیوں جی؟ ہاں جی، یہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ ہیا اس وجہ سے آیا ہے کہ بصر کی جمع ابصار ہوتی ہے، جی، بصر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ابصار، ابصار غیر عاقل ہے، اور اس کے لیے جو شاخصۃن بھی لفظ آیا ہے، شاخصۃن یہ بھی مؤنث ہے ابصار کی وجہ سے، تو شاخصۃن کا ترجمہ جناب پتھرائی ہوئی، میں نے بتایا تھا، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی
میرا خیال ہے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یہ زیادہ بہتر لفظ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے سر. تو جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی الذین کفروا، ترجمہ ان لوگوں کی جنہوں نے ان لوگوں کی، کفر کیا. کفر جن کیا. لوگوں نے جی کفر تو کیا. ترجمہ بنے گا سچا وعدہ بالکل قریب آ گیا. تو جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جی جی اب ہیا کا ترجمہ نہیں ہوا. اب ترجمہ یا تو یہ ہوئے گا کہ بھئی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب وہ یہ ہیا کی طرف کے معنی نہیں ہے، یہ اللہ دینا کی ہے. ہیا وہ آنکھیں جو پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یہ ترجمہ کفر بنتا کیا. ہے. کیوں جی؟ جی ترجمہ کیا میں نے کیا؟ وہ وہ آنکھیں آنکھیں جو پھٹی کی جی پھٹی رہ آنکھیں جائیں جو گی پھٹی جو کی پھٹی کی ان پھٹی رہ لوگوں جائیں کی، گی الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. انہوں نے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. اب ترجمہ ہمارا اس طریقے سے بنے گا نہیں، سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ہیا کا ترجمہ یہی ہے، ہماری زبان میں یہ ہے. تو جب ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ کر لیں جی. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے سر. کہیں آپ اس کو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب جب ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جی بالکل ٹھیک ہے. داؤد بھائی اس کو کہتے ہیں ذرا ایک دفعہ. جنہوں نے کفر کیا تھا. جب ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جی ابصار الذین کفروا مرکب اضافی ہے، شاخصۃ اس کی اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ کہیں گے یا ویلنا، وہ تو یقین نہیں رکھتے تھے نا اس قیامت اپنا قیامت کی گھڑی پر، آخرت پر. اب وہ سامنے جی ہوگی اور وہ کہیں گے یا ویلنا، پہلے پڑھ چکے ہیں، اے ہماری بربادی. اے ہماری بربادی، قد کننا ہماری بربادی. فی غفلت من ہذا ہے پورا، تو اس کو چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں. قد کا ترجمہ بے شک بے شک بے شک، کننا ہم تھے ہم تھے، فی غفلت غفلت میں، غفلت میں، من ہذا اس اس کے اس بارے سے. میں، اس سے یا اس کے بارے میں اب جملہ بن جائے گا کہ اے ہماری بربادی ہم تو اس کے بارے میں غفلت میں تھے. اے ہماری بربادی بے شک ہم تو اس کے بارے میں غفلت میں تھے. جی اپنے اے ہم سجاد بھائی آپ کریں اس کا ترجمہ یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا. اے ہماری بربادی ہم اس بارے بے میں، شک بے شک بے شک ہم اس بارے میں غفلت میں تھے. اس بارے میں بجائے اس کے بارے میں، یعنی کے کہ بارے میں وہ جو قیامت ہوگی. جی وعد ہے نا، اوپر ہے وعد الحق، وہ ساعت نہیں آ رہا، قیامہ نہیں آ رہا، آخرہ نہیں آ رہا، لہذا اس کے لیے ہاذا کا لفظ آیا، ورنہ حاضی ہی آنا تھا، ساعتن آتا. تو جو اصل چیز ہو رہی ہے وہ وعد الحق ہی ہے، سچا وعدہ. اس کے بارے میں من ہاذا، اس وعدے کے بارے میں، اس وعدے کے بارے میں کہیں غفلت میں تھے. بل کننا ظالمین، اب یہ ہے ایڈمیشن کہ وہ ایڈمٹ کر لیں گے. کیا کریں گے؟ بلکہ کننا ہم ہی ہم تھے ظالمین، ظالم، ظالم، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. کہیں جی بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں تک جی پروفیسر صاحب آپ سے استفادہ کرتے ہیں. حتیٰ اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب، اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے، ینسلون اوپر سے نیچے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. وقترب الوعد،
اور وعدے کا وقت قریب آ گیا، وقترب الوعد الحق، اور سچے وعدے کا وقت قریب آ گیا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یا ویلنا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، قد کننا، بے شک ہم تھے، فی غفلت، غفلت میں، یعنی ہم غفلت میں تھے، من ہاذا، اس سے، یعنی ہم اس سے غفلت میں تھے، بل کننا، بلکہ ہم تھے ظالمین، ظلم کرنے والے۔ یہ ظلم کرنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر دے جی۔ بس ہو گیا چھ آگے جناب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جی اب تھوڑا سا ہاں یہاں تک کر دیں، ٹھیک ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حاصب جہنم، یہ نیا لفظ ہے۔ کون سا لفظ نیا ہے؟ حاصب۔ حاصب اور وقود ایک ہی معنی میں آتے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ جو پہلے پارے میں پڑھا تھا، وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، تو وقود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایندھن۔ جی ایندھن، جی جو جلنے والی چیز ہو اس کو ایندھن ہی کہتے ہیں۔ تو حاصبو بھی ایندھن، انتم لہا واردون، اس میں فاعل ہے واردون۔ اب وارد کا مطلب بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ یہ بھی کسی اونچائی سے نیچے آنا اور پانی پینے کے لیے آنا، یہ اس کے اصل معنی ہے۔ واردون آنے والا بن جائے گا جی، اور اس جگہ پہ ہم کہیں گے وارد ہونے والے، داخل ہونے والے، ٹھیک ہے جی۔ تو جی سر، انکم، بے شک تم، بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت اللہ کو کرتے چھوڑ ہو، کر عبادت کرتے ہو، جی، اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، حاصبو جہنم، وہ جہنم کا جہنم کا ایندھن ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے بنائی ہوئی تھی، لیکن یہ ان کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے خود کہا، ماں کا ترجمہ ویسے تو غیر عاقل کے لیے ہی آتا ہے، چیزوں کے لیے، لیکن لوگ جو عبادت کرتے تھے وہ تو فرشتوں کے بھی کرتے تھے، لیکن کیا فرشتوں نے کبھی کہا کہ ہماری عبادت کرو؟ جو مکہ کے لوگ تھے وہ بیٹیاں کہتے تھے ان کو، کیوں جی؟ جی اور جتنے بھی ہمارے انبیاء تھے ان کی بھی انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی، انہوں نے بھی کبھی کہا نہیں؟ تو لہذا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے، نہ اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے، وہ تو نہیں مطلب کرے گا حاصبو جہنم کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو خود کہتا ہے کہ میری تم عبادت کرو، جیسے فرعون ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جی اس طرح دیکھیے گا جی، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ جی اچھا جی، میں ترجمہ کیا ہوا جی؟ انکم، بے شک بے تم، شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، حاصبو جہنم، وہ جہنم کا ایندھن وہ ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا، لہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف، جہنم کی طرف۔ جہنم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث، مؤنث ہے۔ کہ ہمارے ساتھی جو یہاں ہیں ان میں سے کوئی ایسا رہ گیا ہے کہ جنہوں نے وہ 17 الفاظ کہانی کے نہیں پڑھے اور ان کے لیے یہ نئی چیز ہو؟ کوئی ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، سب کو پتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ مؤنث ہے، تو لہذا اس کے لیے ہے انتم لہا، تم اس کے لیے، تم اس جہنم کے لیے، یا تم اس جہنم میں، ہماری زبان میں آئے گا
واردون داخل ہونے والے ہو، واردون داخل ہونے والے داخل ہونے والے ہو جی۔ آگے کیا ہے کہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے یا جو پوجا کے لیے کہتے تھے وہ تو معبود اپنے آپ کو بناتے تھے نا کہ بھئی ہم معبود ہیں، کیوں جی؟ دنیا کے اندر اب بھی لوگ ہیں اور پتہ نہیں کتنی کتنی درگاہوں پر وہاں جا کے وہی سجدہ کرتے ہیں جو اللہ کو کیا جاتا ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں ان کو۔ تو لو کان ہؤلاء آلہۃ، اب یہ کنڈیشنل سینٹینس ہے، ما وردوها وکل فیہا خالدون، یہاں آ گیا جی۔ لو کان ہؤلاء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر یہ اگر یہ سب ہوتے، ہاذا کی جمع ہؤلاء آتا ہے، تو ہاذا کی جمع کیا ہوتا ہے؟ یہ، تو ہؤلاء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ یہ سب۔ سب اب یہ سب لوگ نہیں کہہ رہے ہیں ہم، وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں جی۔ تو لہذا ہم کر رہے ہیں اگر یہ سب ہوتے، لو کان ہؤلاء، اگر یہ اگر یہ سب ہوتے، آلہتن ترجمہ معبود ہوتے۔ اب معبود تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے جی، تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ معبود ہوتے، اگر یہ سب معبود ہوتے، ما وردوہا، وہ اس جہنم میں داخل نہ ہوتے جی، نہ ہوتے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بلکہ ہوں گے ہے اصل میں، تو ہمارا چونکہ تے اور تے ہی آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم اور وہ سارے اس جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہو۔ اب وہ جو والا ہے وہ ماضی بن گیا، لہذا اس کے لیے یہاں آیا ہے کہ اگر یہ سب معبود ہوتے تو ما وردوہا، وہ اس جہنم میں داخل نہ ہو داخل ہونے والے نہ ہوتے جی، نہیں والے نہیں، اب واردو، اچھا ٹھیک ہے، اب ماضی ہے، وہ اس جہنم میں داخل نہ ہوتے جی۔ تو وَكُلٌّ کا ترجمہ کریں، اور سب کے سب، اور وہ سب کے اور وہ سب سب کے سب فیہا، اس میں اس جہنم میں جہنم میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جی، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جناب بچائے، یہ ہے وہ شرک، اور یہ ہے کہ کسی آدمی کو گمراہ کرنا کہ میں تمہارا یہ کام کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کر پائے گا۔ اب جی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے انہی کے بارے میں، لہم فیہا زفیر وما ہم فیہا لا یسمع وہم فیہا لا یسمعون۔ ابھی وہاں چیخ و پکار ہوگی جناب۔ اب زفیر میں نے بتایا تھا یہ اصل میں گدھے کی آواز ہوتی ہے، جب وہ آواز سانس باہر نکالتا ہے تو پہلی آواز جو ہوتی ہے وہ زفیر ہوتی ہے۔ یہ داؤد بھائی نے میرا خیال ہے پڑھا تھا، زفیر اور شہیق پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، کیوں جی؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھا۔ نہ چلو نہیں پڑھا تو ابھی آپ کے لیے میں کر رہا ہوں، ورنہ باقی ساتھیوں کو۔ زفیر گدھے کی وہ آواز ہوتی ہے جب وہ پہلے آواز باہر نکالتا ہے اور پھر کھینچتا ہے وہ، اور پھر بھی آواز آتی ہے ڈھینچوں ڈھینچوں کی، ایسا ہے نا جی۔ تو وہ جو اندر کھینچتا ہے اس کو شہیق کہتے ہیں۔ یہ آئے گا، یہ جہنم کی آوازوں میں سے ہے۔ تو لہذا ہم زفیر کا ترجمہ کریں گے، کیا زفیر کا ترجمہ کریں گے جی؟ گدھے کی آواز جی گدھے کی آواز تو ہوگی، لیکن یہ ساری چیخ و پکار کریں گے ترجمہ اس کا، چیخ و پکار۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں گے زفیر کے معنی کیا ہے، وہاں بھی ویسے ہم نے گدھے کی آواز ہی کیا ہوا ہے۔ لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس جہنم میں چیخ و پکار ہوگی، چیخ و پکار کہتے ہیں۔ لہم فیہا زفیر،
ان کے لیے اس جہنم میں چیخو پکار ہوگی. ٹھیک ہے، ان کے لیے اس جہنم میں چیخو پکار ہوگی، کتنی، بہت زیادہ، اتنی کہ وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ نہیں سن سن نہیں، پا کچھ رہے ہوں سن گے. نہیں سکیں گے. چلو جی، اور وہ اس میں کچھ سن پا نہیں رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، لا یسمعون کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس میں کچھ نہیں سن پا رہے ہوں گے. جی، سن پا رہے ہوں گے، یا وہ اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے. یہ دونوں ترجمے ہیں، جو بھی آسان آپ کو لگے. جی کریں یہ ذرا فیصل صاحب ذرا ڈاکٹر. ٹھیک لگتا ہے کیونکہ وہ سن پا رہے جو انداز ہے نا وہ تھوڑا سا ہندی والا انداز ہے، تو چلو سن جی نہیں ٹھیک ہے، سکیں اب گے میں اس یہ کو، انداز۔ جی سن سکیں گے. جی ترجمہ کریں جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی. جی سر. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک وہ اور بے بے شک شک تم تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون، تم اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ سب معبود ہوتے تو وہ اس جہنم میں داخل نہ ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ان کے لیے اس جہنم میں چیخو پکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، میں تھوڑا سا 2 منٹ ہیں، اگلا سب کرنا چاہتا ہوں حیات اللہ، لیکن ہماری 112 آیات ہیں، تو کیا کیا جائے؟ 6 کر لی جائیں پھر جی. جلدی سے کر لیں. نہیں آپ بتائیے، وقت 2 ہی منٹ ہیں. کل 6 ہو جائیں گی، 6 کل ہو جائیں چلو گی، 6 اور 6 کر لیتے ہیں. تو ہم اس جگہ پر ہی کرنے لگے ہیں. اب جناب میں کہوں گا ساتھی سے، اپنے کیسر بھائی سے، کہ وہ اوپر سے ایک دفعہ پڑھ دیں اس وقت کے اندر. جی سر. حتی اذا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلند جگہ سے نیچے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. واقترب الوعد وعد الحق، اور سچے وعدے کا وقت انتہائی قریب آ چکا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تو وہ بریکٹ میں وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت من ھذا، کہ بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون، انتم لہا واردون، تم اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو. لو کان ہؤلاء، اگر یہ ہوتے آلہۃً اگر یہ سب کر معبود، لیں، اگر یہ سب معبود ہوتے، ما وردوہا، وہ اس جہنم میں داخل نہ ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ان کے لیے اس جہنم میں چیخو پکار ہوگی اور وہ اس جہنم میں کچھ نہیں سن سکیں گے. جی کچھ نہیں سن سکیں گے. کل انشاءاللہ جی اس کے بعد جنتیوں کی باری ہے.